آمدید سوال ہمارا جواب آپ کا میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ دیر کے بعد کلام عشق کر لیں گے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اچھا، تو ذکر ہو رہا تھا کہ انسان کا دل دکھا کر خوش ہونا تو کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ سوال کیا کہ تم کچھ مانگو، جو کچھ چاہتی ہو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے معراج کی رات رب تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے کوئی چیز مانگی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید سنائی میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے، کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹوٹے دلوں کو جو جوڑ دے گا آپ کا امتی، جہنم اس پر حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی. اب آپ اس کو الٹا کر لیں کہ یہ تو ٹوٹے ہوئے دل کو جو جوڑے گا اس کو جنت لازمی ملے گی، جہنم سے آزاد ہو جائے گا. تو اگر کسی نے کسی دل کو توڑا تو اس پر کیا واجب ہوگی؟ جہنم. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مفہوم کو کھول رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت ہے تو کسی کے دل کو توڑنا یقیناً وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا. ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو تلاش کریں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو تسلی دیں، ان کی مدد کریں، ان کو پوچھیں کہ تم مجھ سے کیا فائدہ لے سکتے ہو، تم مجھ سے کیا میں تم پر مہربانی کروں کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، وہ کیا میں کام کروں کہ جس سے تیرا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے. ہم ان لوگوں کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ ہم تو اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بلا بلا کر ذلیل کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ان کی ناک کٹوا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ان کا دل دکھا کر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا کر دے کہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو کلام عشق، اور کلام عشق میں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب. آج کا ہمارا موضوع ہے ناپ تول میں کمی اور کلام عشق. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ. کلام عشق میں موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی اسحاق مدنی صاحب، اور آج قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں بہت ہی اہم چیز ہے. اور آپ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے ریڑھی والے بھی اب ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں. تھیلی چینج کر دیں گے، فروٹ آگے پیچھے کر دیں گے، 9 سیب تلے ہیں تو ایک سیب سائڈ پہ کر دیں گے. ارے بھائی، ان 10 20 30 روپوں سے تم ارب پتی تھوڑی ہو جاؤ. سوچو کیا کر رہے ہو، گناہ کتنا زیادہ ہے. یہ مفتی صاحب سے سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی مفتی صاحب، ناپ تول میں کمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت ساری قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا، جن میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی اس طرح نافرمانی کی کہ جو احکامات انہوں نے بتایا ان کی خلاف ورزی کی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ان کی برائیاں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئیں، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دوسرا بیان فرمایا گیا کہ وہ راستوں میں بیٹھا کرتے تھے. اچھا، تو یہ یعنی راستوں میں بیٹھ جانا، راہگیروں کو تنگ کرنا، لوگوں پہ آوازیں کسنا، تو یہ راستوں کو یعنی راستوں کا جو حق ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ ساری چیزیں. تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ تم اس طریقے کے نہ کرو، جو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ چیزوں کو ناپ تول میں کمی کسی بھی قسم کی نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں. ان کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا. اور قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ عذاب ان پر اس وجہ سے آیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو چیزیں نہیں دیا کرتے تھے. تو لہٰذا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس انداز سے کہ پہلے ایک چیخ بلند ہوئی اور ایک چنگھاڑ کی آواز آئی. اس کے بعد جب وہ اس آواز کو غور سے سننے لگے کہ آواز کس چیز کی ہے، اچانک زمین ہلی، زلزلہ آیا اور سب کے سب وہاں پہ تباہ و برباد ہو گئے. تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آخری آیت میں ان تمام واقعات کو جو سورہ ہود میں بیان ہوئے، وہاں بیان کرنے کے بعد سورہ یوسف میں بیان فرمایا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے نا، یہ قصے کہانیاں نہیں ہے کہ تم نے پڑھ لیا اور ان کو سن لیا سمجھ لیا، بلکہ یہ اس لیے کہ عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ تم عبرت حاصل کرو ان واقعات سے. لہٰذا ہم اگر
اس وقت مسلمانوں کی کیفیت دیکھتے ہیں، جو اس وقت خاص طور پر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں بھی ناپ تول میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور چیزوں کو کم کر کے دینا، چیزوں کو بدل کر کے دینا، جو جس چیز پر آپ کی بے ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اس چیز کو نہ دینا، اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دینا، یہ معاشرے میں ہمارے سب بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت نافع، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو فرمایا کہ اے گروہ تجار، اللہ سے ڈرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا، اس کا کام لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا تھا، چیزوں کو ناپ کے دینا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں اس کے پاس پہنچا، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا آگ کا پہاڑ۔ تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے جو ترازو کے 2 پلڑے تھے ان کو تولنے میں احتیاط نہ کرتا تھا، لہذا آج میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے ان دونوں پلڑوں کے اندر جو ہے وہ آگ کا عذاب نظر آ رہا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام غلہ فروش کے پاس سے گزرے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کا ہاتھ ڈالا سبزی کے اندر، سبزی تر تھی، فرمایا لوگوں دھوکہ نہ دو۔ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم میں سے نہیں کا مطلب اسلام کا جو طریقہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ آج معاشرتی ایشوز پر اگر ہم آ جائیں تو ہماری جہاں پہ اخلاقی طور پر دیوالیہ پن ہمارے یہاں ہے، وہاں پہ یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ آپ نے کہا مثال کے طور پہ فروٹ کی اس وقت بات چلے، ہم اسی کی بات لے لیتے، بھائی یہ سیب کیا حساب ہے؟ اس نے کہا یہ 300 روپے، اور یہ والے جناب یہ 600 روپے ہیں، اچھا بھائی یہ والے مجھے دے دو، تو وہ یوں ڈالتے ایک آدھ سے وہاں سے نکال کے بھی ڈال دے گا۔ آپ جو ہے وہ فروٹ کی پیٹی کو آپ دیکھیں گے، اوپر کچھ اور پھل ہے، اس کے نیچے دوسری تیسری تہہ کے اندر کچھ اور پھل موجود ہوں گے، یعنی دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، دیا کچھ اور جا رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ صحیح چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز دینا، یا جو آپ کی بیع کا معاملہ طے ہوا ہے خرید و فروخت کا، وہ درست طور پر چیز کو سپرد نہ کرنا، یہ ظاہر گناہ کا کام ہے۔ اس طرح روزی بھی بعض صورتوں میں حرام ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ملاوٹ سے منع فرمایا، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکہ دہی سے منع فرمایا، وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کی کمی سے منع فرمایا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہم سے سوال کرتے ہیں اکثر کہ حضرت ہم سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا نام اگر عبداللہ بتائیں، اگر ہم دنیا بھر میں کال کرتے ہوئے اپنا نام بتائیں کہ ہم جو ہے احمد بات کر رہے ہیں اور پاکستان سے بات کر رہے ہیں، اسامہ بات کر رہے ہیں، پاکستان سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سوری سر ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اور جب اپنا نام چینج کر کے کچھ بھی مائیکل وائیکل کر کے بتائیں اور کہیں کہ ہم جناب یو کے سے یو ایس اے سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات سنی بھی جاتی ہے، حالانکہ ٹیلنٹ یہاں موجود ہے، سہولیتیں ساری موجود ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی اتنی ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنا غرر اور اتنا دھوکہ لوگوں کو دیا جا چکا ہے کہ لوگ آج آپ کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کی بات تو رہی ایک طرف، جو طبقہ حکمران ہے اس پر بھی آج باہر کے لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ شرط پوری کریں تو پھر کریں گے، یہ کر لیں اچھا ایک اور شرط پوری کریں، اچھا اس کے بعد اب یہ بھی کر لیں، پھر اس کے بعد گارنٹی بھی آپ دلائیں۔ تو جو صورتحال مجموعی طور پر ہماری ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملاوٹ کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو لہذا اب ہمیں اثر نو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنی ذات سے شروع کرے کہ نہ میں دھوکہ دوں گا نہ دھوکہ کھاؤں گا، اپنی ذات سے۔ ایک ہے دھوکہ دینا کسی کو، یہ بھی غلط ہے، اور زبردستی دھوکہ کھا جانا کسی سے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آن لائن ہمارے ٹرانزیکشن بہت ساری اس وقت ہو رہی ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، ملتا بعض اوقات کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں دکانوں پہ باہر لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ غیر شرعی جملہ ہے۔ خریدے ہوئے مال کے اندر کوئی عیب نظر آ گیا تو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، آپ کو واپس بھی لینا پڑے گا، اس کو ریپلیس بھی کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اگر میسر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو رقم واپسی دینی پڑے گی۔ آپ نے کوئی چیز اٹھا کر کے دی تھی جو باسی تھی اور وہ گھر پہنچتے پہنچتے خراب ہو گئی ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو درست کر کے دیں آپ، الا یہ کہ اگر آپ نے پہلے بتا دیا بھائی یہ چیز اتنے کی، یہ اتنے کی ہے، ایک بندہ اگر وہی کم پیسوں والی چیز کو پسند کر رہا ہے تو وہ راضی ہے اس پہ، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یوں اوورآل اگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو پیکنگ اوپر کی کچھ اور ہے، اندر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ملاوٹ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان پر زلزلہ آ گیا، عذاب آ گیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے زلزلے سے ہم بچ گئے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی عطا مہربانی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ قوموں پر جب عذاب آیا، زلزلہ آیا، ایسا سیلاب آتا تھا کہ بستیاں تہس نہس ہو جاتی تھیں، اور فرمایا قرآن نے کہ وہ نظر بھی نہ آتے تھے۔ اور آج بھی اب آپ دیکھیے کچھ چند ماہ پہلے جب سیلاب آیا ہے تو کالام اور بحرین کی طرف جب ہم جائیں اور سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو ہوٹل وہاں تھے، جو آبادیاں تھی، جو گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے تھے، چٹل میدان بالکل ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب دوسری صورت لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو اتنے سے ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہوں، میں تو سارا معاملہ سیدھا چل رہا ہے۔ بھائی سیدھا نہیں چل رہا معاملہ آپ کا،
یہ آپ دو نمبریے جو کر رہے ہیں نا، حقوق العباد میں ڈنڈی مار کر اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہو جائے گا، مگر حقوق العباد میں اگر کوئی غلط آپ نے کی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ۔ تو لہذا ناپ تول میں کمی اوپر سے لے کر نیچے تک، قول میں کمی، ناپ تول میں کمی، چیزوں میں کمی، یہ ہر جگہ پہ ہمارے پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ان وجوہات کی وجہ سے، کئی ایسا نہ ہو ہم سے عبادت کی لذت کو چھین لیا جائے، ہم سے قرآن پڑھنے کی لذت کو چھین لیا جائے، ہم سے شب قدر کی عبادات کو چھین لیا جائے، ہم سے ماہ رمضان کی برکتوں کو چھین لیا جائے۔ تو یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ بندہ سجدہ کر رہا ہے اس کو لطف نہیں آ رہا، بندہ دعا کر رہا ہے قبول نہیں ہو رہی، اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہوگا۔ تو لہذا ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی معاہدہ ہو، جو بھی بات چیت ہو، جو ایگریمنٹ ہے، جو لین دین ہے، کسی جو بھی معاملہ کر رہے ہیں وہ سیدھا ستھرا اور سچا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنے قول کا پکا اور وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیوں کا موسم میں بہار ہے، توبہ و استغفار کے اس میں ایک ایک ساعت کے اندر قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے عوام کو یا اپنے کسٹمرز کو یا جو سامنے ان کے لوگ کھڑے ہیں، جو ان کے گاہک ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کے ساتھ ان کا لین دین ہے، ان کے ساتھ کاروبار ہے، سوچا ہوا ہے کہ دھوکہ دینا ہے اور اسی سے کمانا ہے، تو وہ چونکہ پہیہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اور تیز پہیہ چل رہا ہوتا ہے۔ جس نے ناپ تول میں بے ایمانی اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ فروٹ دکھایا کچھ دے کچھ دیا، یہ کرتے آئے ہیں پیچھے سے، تو رمضان تو ان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار تو ہے رمضان خود، لیکن ان کے لیے تو یہ اپنے دھوکے دینے کے لیے ایک اور نیا موسم بہار آ گیا ہے۔ تو بھائی یہ ماہ رمضان ہے، اس میں توبہ کر لیں، اس میں کم سے کم دھوکہ میں نہیں دوں گا اس کا ارادہ کر لیں، رب تعالیٰ آپ کی رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور یہ عادت بھی آپ سے چھوٹ جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔